حبیب ابن مظاہر حبیب الحسین۔ حبیب ابن مظاہر اسدی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ ہاں، آپ بہت بڑے قاری تھے اور کتاب خدا کے بہت بڑے پابند تھے۔ آپ رات کو قرآن پاک پڑھتے اور حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ رہتے تھے اور حضرت کے ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ السلام علیکم یا ابو القاسم حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ وعلیکم السلام یا ابا سہل۔ ہم تو اپنے رزق کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حشر میں ہماری محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا کرو گے؟ اگر تم اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی نصرت نہ کی، گویا احمق ٹھہرے۔ کوفہ میں نبی کی نصرت کے لیے گھروں سے نکلو اور حتیٰ کہ قتل ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ 61 ہجری عاشورہ سے پہلے کے ایام۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کی بیعت سے منحرف ہوئے اور مخالفت کی اور مخالف قرار پائے۔ اب ان کے جسم اور مال پر قبضہ کرنا جائز ہے۔ اب انہیں عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے پر سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ جو کوئی ان کی پیروی کرے گا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر. أما بعد يا حبيب، فأنت تعلم قرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنت أعرف بنا من غيرك، وأنت ذو شيمة وغيرة، فلا تبخل علينا بنفسك. يجازيك جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة. آئے اللہ میسم پر رحم فرما۔ آئے ہمارے سردار 10 افراد ہیں جو حملہ سے بچ کر آپ کی خدمت میں حاضری چاہتے ہیں۔ یہ کوفہ سے آئے ہیں۔ جزاك الله خيرا. يأتي إليها صاحبها. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا۔ وعليك السلام يا حبيب ورحمة الله وبركاته. اے فرزند رسول، اگر آپ اجازت دیں تو بنی اسد کے لوگوں کو آپ کی نصرت کے لیے آمادہ کروں جو اسی نینوا کے قریب میں رہتے ہیں۔ على بركة الله يا حبيب. اے بنی اسد کے لوگوں، کیا تم دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ حضرت امام حسین جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور نبی کی بیٹی فاطمہ کا لخت جگر ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے قریب نینوا میں اپنے اہل و عیال اور اصحاب کے ساتھ آئے ہیں؟ انہیں اس بے آب و گیا میں لایا گیا ہے اور ان کے دشمن انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ حرمت رسول کو بچانا نہیں چاہتے؟ وہ سب ہاں کی اور تیار ہو گئے۔ وہ طاقت میں ہم سے زیادہ ہیں
اور وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آئے ہمارے سردار ابن سیاد کے سپاہیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں پسپائی ہوئی۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ نافع نے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ جناب سیدہ زینب اپنے بھائی سے اپنے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا جو ان کے ساتھ آئے تھے؟ حبیب نے کہا ہم اپنی تلوار لیے صرف حسین کے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ہم رکاب ہیں اس وقت تک جب تک کہ ہمارے سینے چھلنی نہ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب نے تلواریں اٹھا لیں اور کہا اے معاشر میں شفاعت کرنے والے نبی کے بیٹے، جزاكم الله خيرا۔ آئے مسلم کو پیاسا مار دیا گیا، اللہ انہیں جنت میں سیراب کرے۔ جب وقت عصر ان لوگوں نے مسلم کے ساتھ کیا نہ کیا، اس کو گھسیٹا گیا، اس کی لاش کو پامال کیا گیا اور اس کے ساتھ وہ کیا گیا جو قابل برداشت نہیں۔ سلوهم أن يكفوا عنها حتى نصلي۔ آئے ہم کو تم کس طرح سے بات کر رہے ہو، یہ ہمارے سردار حسین ابن علی ہیں۔ یہ کہہ کر حبیب نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور ان سے کہا کہ مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، اے تعداد ستاروں کی طرح رکھنے والی فوج، اے بزدلو، اے شرارتی قوم کے باشندوں، ہم نے بہت صبر کیا اور تم سے بدلہ نہ لے سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہم سے جنگ نہ کرتے اور اپنی اس دنیا اور آخرت کو خراب نہ کرتے۔ اس طرح آپ نے بہت ساروں کو قتل کیا۔ ایک لعنتی باشندہ قوم اشقیاء میں سے نکلا اور اس نے چھپ کر حضرت حبیب ابن مظاہر پر حملہ کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، لله درك يا حبيب، لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة۔ ناظرین، میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور انہی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔